بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ نفلی اعتکاف والوں میں سے کوئی 2-3 ایسے ساتھیوں کو منتظمین مقرر کر دیں جو اجتماعی عمل کے وقت میں ادھر ادھر منتشر جو احباب ہیں ان کو جمع کریں۔ اگر کوئی ساتھی ادھر ادھر ہو تو ان کو اجتماعی عمل میں نہایت شفقت کے ساتھ جوڑنے کا اہتمام کریں۔ کسی ساتھی کو سنت اعتکاف والا ہو یا نفل اعتکاف والا ہو، اجتماعی عمل سے باہر رہنے کی عموماً اجازت نہیں ہے۔ صرف عصر کے بعد والا جو عمل ہوتا ہے اس میں خدمت والے ساتھیوں کو کچھ کام رہ سکتا ہے، اس کی بنا پر کوشش کریں پورے ساتھی جو سنت اعتکاف والے ہوں یا نفل اعتکاف والے ہوں، یہاں کے جو معمولات ہیں وہ معمولات پورے ہونا چاہیے۔ آج آپ حضرات کو آپ یہ عشرہ کیسے گزاریں گے اس سلسلے میں آپ کو دیے گئے اس کارڈ کی روشنی میں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ہر ساتھی کے پاس میں یہ کارڈ موجود ہوگا، کسی وجہ سے اسے نہیں مل سکا ہو تو خانقاہ کے ذمہ داروں سے اس کارڈ کو حاصل کریں، اس کو پڑھتے رہیں اور خود کو دیکھتے رہیں کہ اس کے مطابق میں چل رہا ہوں یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا اتنے دور دراز مقام پر آ کر اعتکاف کرنا فائدے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے آپ کے یہاں حاضر ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور اپنے اس مبارک مہینے کے اس مبارک عشرے کی مبارک ساعات کو زیادہ سے زیادہ قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اور اس عمل کو ذریعہ بنا دے۔ حق تعالیٰ دل سے اللہ کے غیر کی محبت کے نکلنے کا، اللہ کی محبت کے دل میں آنے کا، دنیا کی رغبتوں کے ختم ہونے کا، آخرت کی فکروں کے آنے کا، اعمال صالحہ کی طرف رغبت کے پیدا ہونے کا اللہ اسے ذریعہ بنائے۔ دیکھو ہم آ کے پڑ گئے اب اللہ کے در پر، اب ہمارا کام ہے متوجہ رہنا گھر والے کی طرف، در والے کی طرف۔ اگر ہم آ جائیں کسی کے دربار میں لیکن وہ یہ دیکھے کہ یہ تو میری طرف متوجہ ہی نہیں، تو ظاہر ہے کہ محرومی کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہر ساتھی دل کا رخ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رکھنے کا اہتمام کرے، اور انفرادی اجتماعی اعمال کا یہ ایک مختصر سا نصاب آپ کے کارڈوں میں لکھا گیا ہے، آپ اس میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ فضول اوقات ضائع کرنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ آپ پوری پابندی کے ساتھ میں اس میں لگیں۔ بہت سی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ پہلے میں معمولات اجتماعی اور معمولات انفرادی آپ کو سنائے دیتا ہوں، اور پھر خانقاہ سے متعلق آداب کا آپ کا نام لکھا ہوا جو حصہ ہے اس پیج پر وہ آداب بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بعد میں سنائے جائیں گے۔ جو اجتماعی عمل ہیں وہ اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ پورے ساتھیوں کو اس میں جڑنا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہاں تربیت کے لیے آئے، اور تربیت کے لیے جب ہم آئے ہیں تو ہماری اپنی تربیت کے لیے جو نظام العمل بنایا گیا ہے اس کے پابند رہنا ہم میں سے ہر شخص کو ضروری ہے، اور ہم کو پوری امید ہے، پوری توقع ہے اس بات کی کہ آپ اتنی پابندی، اتنی توجہ، اتنا دھیان ان چیزوں کی طرف رکھیں گے کہ آئندہ اگر پروردگار عالم موقع عنایت فرمائے تو ہم منتظمین کو بول سکیں کہ اب یہ کارڈ دینے کی ہمارے ساتھیوں کو ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنا تأثر قائم ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں فجر کے بعد درس قرآن ہوا کرے گا انشاءاللہ العزیز، اس میں شریک رہنا ہے سب۔ فجر کے بعد آرام کا تقاضا ہوتا ہے، نیند کا داعیہ ہوتا ہے، اور عادت بھی ہم لوگوں نے اپنی طرح خراب سی ڈال رکھی ہے
اس کی بنا پر تھوڑا سا آپ کو مجاہدہ ہو سکتا ہے، فجر کے بعد درس قرآن میں شریک رہ کر بغور بات کو سننے پر تھوڑا سا مجاہدہ آپ کو ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ مجاہدے کے بغیر راستہ نہیں کھلتا۔ جب تک کہ محنت نہ ہو، کوشش نہ ہو، مجاہدہ نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ عام طور پر راستہ نہیں کھولتے۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے ہمارے راستے کھولتے ہیں۔ مجاہدے کا اہتمام، تھوڑا سا بوجھ ڈالیں، ہم لوگ کافی رعایت کر رہے ہیں ہمارے آنے والے ساتھیوں، سونے کا ٹائم بھی مل جائے، کھانے کا ٹائم بھی مل جائے، چائے بھی ان کو پیش کی جائے، بیان کے بعد میں تھوڑا بہت ریفریشمنٹ بھی ان کو ہو جائے، اور افطار سے پہلے بھی خالی ایک کھجور پانی کے 2 گھونٹ دینے کے بجائے تھوڑا سا اضافہ بھی اس میں کر دیا جائے۔ پوری رعایت کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ یہاں عبادت کے مقصد سے آئے ہیں، اس واسطے یہ کھانے پینے یہ چیزوں کی طرف تو زیادہ رغبت رہنا ہی نہیں۔ وہ روزہ بھی کہے گا روزہ کہ جس میں دم پورا کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، وہ تو بقدر ضرورت کھانا ہے آدمی کو، لیکن دل دماغ اس میں لگا ہوا نہیں رہنا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات تو پسند ہے کہ میرا کھانا عبادت ہو جائے، لیکن میرا کھانا نماز بن جائے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میری نماز کھانا بن جائے۔ نماز کھانا بنے، کھانا نماز بنے، اس کا فرق سب کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا معلوم نہیں آ رہا۔ سامنے ایسے ہی بچے بیٹھا کرو جن کو آسانی سے سمجھ میں نہ آتا ہو، تاکہ میں خوب ان کی وضاحت سے بات کر سکوں، تاکہ سب کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر نماز کا وقت آ گیا اور کھانا بھی ہے، کھانے کا تقاضا بھی ہے، تو ویسی صورت میں آدمی کھانے سے فارغ ہو جائے، مگر خیال یہی رہے نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی رکعت رہ جائے، مجھے جلدی سے جلدی اپنا یہ طبعی تقاضا پورا کر کے جا کے نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ تو کھا تو رہا ہے مگر فکر پوری کہے کی ہے؟ نماز کی ہے۔ تو یہ کھانا کیا بن گیا؟ نماز بن گئی۔ آیا سمجھ میں؟ اور اگر ایسا ہوا کہ نماز میں کھڑے رہ گئے، پتہ نہیں آج کیا کیا آئے گا دسترخوان پہ، وہ سوچ رہے، میں نماز پڑھ کے جانے تک کچھ بچے گا یا نہیں، وہ سوچ رہے ہیں، ملے گا کچھ بھی تو جی بھر کے پیٹ بھر کے ملے گا یا نہیں، اور اگر کچھ بچا کچا مل بھی گیا تو وہ آئٹم جو میں چاہ رہا ہوں برقرار رہیں گے یا نہیں۔ نماز ہو رہی اور یہی سوچ رہے ہیں، تو نماز کیا بن گئی؟ کائے کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ بول رہا ہوں کہ کھانا پینا تو یہ ایک طبعی جسمانی ضرورت ہونے کی وجہ سے اپنے کو اس کو استعمال تو کرنا ہے، مگر دم دل دماغ اس میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے، ضرورت کی تکمیل کے لیے ماشاءاللہ منتظمین کو اللہ جزائے خیر دے، پوری کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ اس بات کی کہ بھئی آپ کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائے۔ ان کے حق میں بھی دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایک سوئی سے عبادت کرنے کا یہ زمانے میں موقع مل رہا، جس زمانے میں کوئی کسی کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کر رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ہمدردی ڈال دی، کہا کہ یہ اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہتے ہیں، اس واسطے ایک سوئی سے یہ لگے رہیں، چلو ان کے انتظامات تو اپن کر لیں گے، وہ لوگ لگے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی تو قدر ہونا چاہیے نا دل میں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو ضرورت کی تکمیل ہے اس کا تو پورا بندوبست ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی اجتماعی اعمال ہیں وہ پورے اجتماعی اعمال میں پورے ساتھی جڑنے کی کوشش کرنا۔
تو فجر کے بعد ہوتا ہے درس قرآن اہتمام سے سننا. 11 بجے سے پھر آپ کی مصروفیت شروع ہو جاتی ہے. اشراق کے بعد میں آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. درس قرآن کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیجئے، اس کے بعد میں اشراق کی نماز ادا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آرام فرمائیے. مگر 10:30 بجے اٹھ جائیے، اور ذرا اٹھنا بھی اپنی فکر سے ہو جائے. سارے کام کاج تو بیچارے منتظمین کر رہے ہیں، اٹھانے کا کام بھی وہی کریں. ایسا نہ ہو. وقت پہ اٹھ جانے کی کم از کم ہم اپنی عادت ڈالیں. تو 10:30 بجے آپ اٹھیں گے تو ایسی صورت میں سارے ساتھی اٹھ کر طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر کے آ کے مسجد میں بیٹھنے تک اتنا وقت ہو جائے گا کہ تصحیح قرآن کے جو حلقے ہیں، نماز کی درستی کے جو حلقے ہیں، ان میں سب کے سب شریک ہو سکیں. اس میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جن ساتھیوں کو سورہ فاتحہ 8-10 سورے تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، وہ ساتھی سورہ فاتحہ اور ان صورتوں کا ترجمہ اور اذکار نماز اور ان کا ترجمہ یہ 10 دنوں میں یاد کر لینا. جاتے وقت میں بول کے جانا. کوئی صورت کا ترجمہ یاد نہیں تھا صاحب، میرے کو ماشاءاللہ 5 صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا، 10 صورتوں کا ترجمہ یاد ہو گیا. کوئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو سورہ فاتحہ 10 سورے تجوید سے پڑھنے نہیں آتے ہیں، اذکار نماز صحیح یاد نہیں ہے، صحیح ادائیگی نہیں ہوتی. ایسے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دنوں میں، یہ وقت میں جو اس کے لیے خاص کیا جا رہا ہے، اذکار نماز اچھی طریقے سے یاد کر لے اور 2-4 سورے تجوید کے ساتھ سیکھیں. اور اس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے اس اجتماع میں بہت سے حفاظ کرام ہیں. کئی ایک مولوی لوگ ہیں، انشاءاللہ ان کی ترتیب بھی بنا دی جائے گی، حلقوں میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. اب آپ کی طلب پر ہے. کہتے ہیں کہ صاحب ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی ملتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ اذکار نماز صحیح کرنے والے مول صاحب نہیں مل سکتے، آسانی سے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس واسطے ہر ساتھی فکر کرے اس کی. ظہر کی نماز کے بعد حدیث شریف کا سبق بھی ہوتا ہے اور بزرگان دین کے حالات پر مشتمل کتابیں بھی سنائی جاتی ہیں. اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ کا ورد ہوتا ہے اور درود شریف کے جو مختلف صیغے احادیث میں آئے ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد میں دعا اجتماعی کی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. اس میں بھی آپ سب کو شریک رہنا ہے. عصر کی نماز کے بعد سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے باقاعدہ درس کی صورت میں. کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، بیدار ہونے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، مسجد میں آنے کی سنتیں، مسجد سے جانے کی سنتیں، زندگی کے مختلف اعمال سے متعلق سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے. اور ضرورت پڑنے پر اس وقت میں یا تصحیح قرآن کی حلقوں کے موقع پر مسائل روزہ، مسائل اعتکاف، مسائل تراویح وغیرہ کا بھی کچھ تذکرہ ہوتا ہے. اہتمام سے شریک رہنا. آپ یہاں سے جائیں تو یہاں اللہ جل شانہ سے غیر معمولی تعلق آپ لے کر جائیں، وہیں آپ کے اندر یہ احساس بھی ہو کہ میں یہ 10 دن کے لیے جو گیا تھا تو زندگی میں 10 برس گزارنے پر وہ چیزیں نہیں سیکھ سکا تھا میں جو مجھے یہ 10 دن میں مل گئی. آدمی کو ایک تاثر ہونا چاہیے. تراویح کے بعد یعنی یہی ٹائم پہ اخلاقیات کا سبق ہوتا ہے اور احسانی تعلیمات کا کچھ حصہ سنایا جاتا ہے. اس میں بھی آپ کو پابندی سے شریک رہنا ہے. یہ اجتماعی اعمال ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 اجتماعی عمل وہ ہیں جو آپ کو بہت مرغوب ہیں. ایک افطار، دوسرے سحر. یہ بھی اجتماعی عمل ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے دسترخوان بچھایا، کھانا لا کے فراہم کر دیا، اب ساتھیوں کو بول رہے ہیں بھائی دسترخوان تیار ہے، تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے، اور ہم ہیں کہ جناب اپنی دعا میں، اپنی تلاوت میں، اپنی کتاب کے دیکھنے میں اس میں لگے ہوئے ہیں. ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب جس وقت میں افطار کے لیے بلایا جائے آپ کو افطار میں حاضر ہونا. جب آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو آپ کو کھانے میں شریک ہو جانا ہے. اجتماعی عمل ہے یہ افطار کا اور سحر کا
یہ بھی سب کے سب جو ہی آواز لگا دی جائے ساتھیوں کو پہنچنا چاہیے. مسنون اعتکاف والوں کو حدود مسجد میں، اور جو نفل اعتکاف والے ہیں وہ افطار و سحر کے واسطے پیچھے بنائے گئے حال میں ان کے لیے نظم رہتا ہے، اس کا خیال رکھیں. یہ ہیں اجتماعی اعمال جو آپ کو یہاں رہنے کے زمانے میں خاص طور سے کرنے ہیں، اور انفرادی اعمال اپنے اپنے الگ الگ. وہ کیا ہے ذرا وہ بھی اچھی طریقے سے سن لیجیے. صبح کے قرآن پاک کے درس کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، نماز اشراق ادا کرنا، ہر ایک کا انفرادی عمل ہے. دوسرا انفرادی عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی تصحیح کے حلقوں کے بعد میں جو وقت بچا ہوا رہے، اس وقت میں جو اپنے جس شیخ سے بیعت ہے اس کو اپنے شیخ کا تجویز کیا ہوا ذکر کرنا چاہیے. اس کا وہ ٹائم ہے. سب ایک ہی شیخ سے بیعت نہیں ہے، یہاں مختلف شیوخ سے تعلق رکھنے والے احباب ہیں. جس کے شیخ نے جو ذکر اس کے لیے تجویز کیا ہے اس کو وہ ذکر کرنا چاہیے. تیسرا معمول بڑا اچھی طرح سننا، خاص طور سے وہ لوگ جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے. قرآن مجید کے کم از کم 3 پارے آپ کو روزانہ پڑھنے کے، کم از کم 3 پارے. آپ کی ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں. ایک نوجوان ہے، مصروف ہیں، مگر پہلی رمضان سے روزانہ ایک قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ کی ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ 3 پارے نہیں پڑھ سکتے کیا؟ وہ بھی آخری عشرے میں، جبکہ آگے پڑھاؤ بھی ڈال دی اللہ کے در پر. البتہ جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کسی مول صاحب سے منت کر کے، سماجت کر کے، کسی حافظ صاحب کو راضی کر کے ذرا ان کو منا کے تھوڑا سا صحیح کر لینے کی کوشش کیجیے. قرآن پاک کو یا نورانی قاعدے کو یا تجوید کو، مخارج کو، یعنی اتنا کم از کم ٹائم فارغ کریں اس کام کے لیے کہ جس میں آپ 3 پارے تلاوت کر سکتے ہوں اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا. انفرادی اعمال میں چوتھا عمل ہے روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا. بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جن کے 1000 2,000 دفعہ بھی چلتے ہیں، اور صبح میں ایک تسبیح، شام میں ایک تسبیح پڑھنے والے تو بہت ہوں گے. اور اپنے سلسلے کے ساتھیوں کو عام دنوں میں 300 سے کم کسی کو بھی بتایا نہیں جاتا ہے. اب کم از کم ایسا کریں کہ یہاں کم سے کم 500 دفعہ روزانہ درود شریف آپ کا ہو. زیادہ ہو جائے بہت اچھا ہے. اس میں تو تنافس ہونا، تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. انفرادی اپنے طور پر کیے جانے والے اعمال میں 5واں عمل ہے زبانی دعا کا اہتمام کرنا. 5 منٹ سے لے کر 10 منٹ تک ہر ایک اپنی اپنی دعا. ایک ہوتی ہے اجتماعی دعا، اس میں تو جب تک انہوں دعا مانگتے رہتے اپن بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے آمین آمین بولتے رہتے. اب چونکہ انہوں دعا ختم نہیں کرے تو زبردستی اپن بھی بیٹھے ہوئے رہتے. ایسا نہیں، اپنے شوق سے انفرادی طور پر کم از کم 5 منٹ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. یہ مانگنا اللہ کو بے حد پسند ہے. مانگنے سے اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی کے اعتراف کا اقرار اس میں ہوتا ہے، اور اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے. دعاؤں سے ایمان میں تازگی آتی ہے، دعاؤں سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اس کی بنا پر بہت اہتمام کرنا. یہ کم سے کم اوقات بتائے جا رہے ہیں. کسی کو زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے میں دل لگتا ہو تو جتنا مانگے اچھا ہے. عصر کی نماز کے بعد جو سنتوں کا سبق ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کچھ ٹائم دیا جاتا ہے مغرب تک کے لیے. اس میں سورہ نبا، عما یتساءلون کا سورہ کی تلاوت کرنا، اور صوم کلمہ استغفار کی تسبیح پوری کرنا، اور مناجات مقبول، اوراد و ادعیہ، زاد مومن، ان کتابوں میں قرآن میں حدیث میں آئی ہوئی دعائیں جو بہت سی ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے،
اور اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو 7 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس کی بنا پر ایک حصے کو ایک منزل کا نام دیا گیا ہے۔ روزانہ اس کی کم از کم ایک منزل دعا کی حیثیت سے پڑھنا مانگنے کے طور پر۔ انفرادی عمل ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو 3 کتابوں کے میں نے نام دیے ہیں، یہ 3 کتابوں میں الگ الگ دعائیں نہیں ہیں، یہ سب ایک ہی جگہ کی دعائیں ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کر دیا، انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کر دیا، ایسا ہے۔ انفرادی اعمال میں 7واں عمل ہے نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ کو 3:30 بجے کھانے پہ بلایا جائے تو آپ کو تو 3 بجے سے مصلی پہ رہنا چاہیے، جی، کیونکہ اتنے ساتھیوں کو کھلا کے وقت کے اندر فارغ کر دینا ہے، اس لیے ذرا پہلے بلایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب 4:05 پہ بھی میں گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گیا تو سیرن کی آواز آنے تک کھا کے فارغ ہو جاتا ہوں، 3:30 بجے دسترخوان پہ بلا رہے ہیں، رات میں ویسے بھی 11 بجے تک جی کھنستے رہے اور پھر اب اٹھا دیے ایک دم۔ ایسا نہیں، یہاں ہم آرام کرنے تو آئے نہیں ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، دنیا میں آدمی کام کے لیے آیا ہے، آرام کے لیے نہیں آیا۔ باقی تقاضا ہے طبیعت کا، تھوڑا سا آرام کر لو۔ اب یہ 10 دنوں میں تو سونے کا تو مسئلہ ہی کم سے کم رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے 5 طاق راتوں میں تو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ان میں سے ایک رات آج کی بھی۔ تو تہجد کی نماز کا اہتمام۔ 8واں انفرادی عمل، اپنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تو وہ مقداریں ہیں جو ایک اندازہ دینے کے لیے ساتھیوں کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر کوئی ایسا باحوصلہ ہو جو اس سے زیادہ کر سکتا ہو تو بہت اچھا ہے۔ مثلا مناجات مقبول کی 7 منزل روزانہ پڑھ لے، مثلا بجائے 3 پارے کے روزانہ 1 منزل پڑھ لے قرآن پاک کی تلاوت کے۔ ایسے ہی درود شریف 500 کے بجائے 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ پڑھ لے۔ تسبیحات میں استغفار کی تسبیح ایک صبح ایک شام کے بجائے اس میں مقدار میں اضافہ کر لے۔ ایسے ہی اس میں نہیں لکھا گیا ہے، لیکن ایک عمل انفرادی طور پر ہر ساتھی کوشش کرے اس کی کہ 2 رکعت نماز ایسے اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا مانگ کے کہ اللہ یہ نماز میری آپ کی دھیان والی نماز بنا دیجیے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے میری یہ زندگی کی آخری نماز ہو، اے اللہ میرے دل کو آپ اپنی یاد میں مشغول فرما دیجئے اور میرے دھیان کو آپ کی طرف کر دیجئے۔ رکوع، سجدہ، قاعدہ، ہر چیز قاعدے سے، طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے ہر ساتھی۔ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے مگر کر لے، یاد رکھے تو اچھا ہے۔ یہ انفرادی اجتماعی دونوں اعمال ہو گئے۔ اب کچھ ہدایتیں ہیں اعتکاف کرنے والے لوگوں کے واسطے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب مسجد، خانقاہ، جہاں کہیں بھی آپ کو ٹھہرنے کا موقع دیا جائے، قیام کا موقع دیا جائے، آرام کا موقع دیا جائے، جو جگہ آپ کو فراہم کی گئی ہے، آپ کوشش کریں اس بات کی کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسے گھروں میں عادت رہتی، بستر ڈالے تھے، سو گئے، اس کے بعد میں اٹھ گئے، تکیہ ایک طرف ہے، شطرنجی ایک طرف ہے، اوڑھنا ایک طرف ہے، شکن پڑے ہوئے ہیں، اس کو طے بھی نہیں کر رہے، ایک طرف اٹھا کے بھی نہیں رکھ رہے، یہ بول کے کہ مول صاحب کافی خادموں کو رکھے ہیں جی مسجد میں خدمت کرنے کے واسطے، معتکفین کے سوب کر لیتے وہ لوگ۔ ہم لوگ خیس تو کٹوریاں اٹھا رہے ہیں، ہمارا بستر نہیں اٹھاتے کیا؟ یہ چکر میں نہیں رہنا ہے، صاف ستھرا رکھنا مسجد کو، خانقاہ کو، آپ کے قیام گاہ کو، آپ کی رہائش گاہ کو، آپ کے لیے الاٹ کردہ جگہ کو، اور آپ سے متعلقہ چیزوں کو صاف ستھری رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں جو لیٹنے کا وقت ہے، اس وقت میں تو آپ اپنا بستر لائیں گے، باقی جو لیٹنے کا وقت نہیں ہے اس میں لا کے اپنا سامان یہاں نہیں رکھنا مسجد۔
ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ دیکھو یہ کتنے اللہ کے پیارے بندے آئے ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں. ہمارے سامان غیر ضروری پڑے رہنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچ جائے. جو آپ کے سونے کا ٹائم ہے اس وقت میں آپ اپنا سامان لا کر بستر بچھائیں، لیٹیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب لیٹنے کا، آرام کرنے کا وقت نہیں ہے تو آپ اسے لپیٹیں. آپ کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے، آپ کا نمبر وہاں ڈال دیا گیا ہے، آپ کے لیے ریکس تیار کیے گئے ہیں. اور کافی پہلے سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ آ کے اتنا سارا انتظام دیکھ رہے ہیں. اتنا سارا انتظام کرنے والے بھی مغرب سے پہلے پہنچ کے تو نہیں کر سکتے نا. اس کے پیچھے تو ان لوگوں کو رمضان کا بڑا حصہ صرف کرنا پڑا ہے. اس کی بنا پر آپ اس کا خاص خیال رکھیں. تیسری چیز، یہ جو اپنے ساتھ میں زیادہ پیسے، زیادہ قیمتی چیزاں، یہ وہ نہیں رکھنا چاہیے. کوئی لے کے آئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر کوئی ہے آپ کے گھر کو جانے والا تو واپس بھیجا دیجیے، ورنہ دل پورا اس میں لگا ہوا رہے گا. موبائل ہے میرا 15,000 کا ہے کہ گیا، تکیے کے نیچے ہے کہ کوئی نکال لیا. دل پورا جو ہے اپنے نفس کی حفاظت اور نگرانی میں گزرنے کے بجائے فون کی نگرانی میں گزر جانا. اس واسطے یہ قیمتی چیزاں جہاں تک ہو سکے نہیں رکھنا چاہیے. ضرورت کے حساب سے رکھیں آپ، اور اپنے سامان کی آپ خود حفاظت کرنا. جو بھی آپ کا ضرورت کا سامان ہے اس کی کوئی حفاظت کرنے کے لیے یہاں مقرر نہیں ہے. جیسا میرا بستر چلے گیا، میرا تکیہ چلے گیا، میری شال چلے گئی، یہ میری فلانی چیز تھی وہ چلے گئی. یہاں منتظمین میں سے کسی کو یہ کام نہیں دیا گیا ہے کہ معتکفین کے سامان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. ایسا کوئی کام ان کے ذمہ نہیں کیا گیا. آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی، اور اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا بتلایا ہوا وہ جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی کیا حفاظت کر سکتا ہے. ایک بات اور وہ یہ کہ آپ اپنے کسی انفرادی عمل میں ہیں جو آپ کے اس کارڈ میں لکھا گیا ہے، اس میں مشغول ہیں آپ، لیکن اجتماعی عمل کا وقت شروع ہو گیا تو آپ کو اپنا انفرادی عمل موقوف کر کے اجتماعی عمل میں شریک ہونا چاہیے. کوئی آ کے آپ سے بولے بھائی اجتماعی عمل ہو رہا تشریف لے جائے گی، میں کیا کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ میں تسبیح تو پڑھ لیتے بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے آپ تسبیح پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، مگر غلط کام یہ کر رہے ہیں کہ جو ضابطہ بنایا گیا ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں. اس کا خاص خیال رکھیں. اور فون کے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ ساتھیوں کی اتنی دیر ہو گئی آئے ہوئے، سوائے ایک مرتبہ کسی صاحب کے فون کے بجنے کی کسی کی آواز نہیں آئی. ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہاں فون کی آواز بالکل نہیں آئے گی، بلکہ ضرورت ہے کسی کی تو اس کو حرکت کرتا نہ ہو، خالی بغیر آواز کی حرکت، کیا بولتے ہیں اسے؟ وائبریٹر. وائبریٹر پہ رکھنا چاہیے. ویسے بھی وہ بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کسی کا آنے والا ہے، کوئی ضرورت ہے تو معلوم ہو آپ کو کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس مقصد سے رکھ لیجئے. ورنہ اگر آپ کو ہلکی سی آنکھ لگ رہی ہو اور ایک دم آپ کے تکیے کے نیچے یا اپنے سر کے پاس میں وہ رکھا ہوا ہو اور وہ ایک دم لرزنا شروع کر دے تو ذرا دل دھڑکنا شروع کر دیتا. اور آج کل تو ہم لوگوں کی کمزوریوں کا عالم ایسا ہے کہ ادھر پتا کڑکا اور ادھر دل دھڑکا. یہ کمزوری ہو گئی. اس واسطے بلا ضرورت تو اسے ویسا مت رکھو، لیکن اگر ضروری ہی ہو تو ہلکا سا اس کو ویبریشن پر آپ رکھ سکتے ہیں. اس ایک ضروری چیز ہمارے حیدرآبادیوں کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، اور خاص طور سے تھوڑی بہت لیاقت، صلاحیت، پڑھنا لکھنا جن لوگوں کو آتا، ان لوگوں کا جو عالم ہے وہ یہ کہ جہاں دو چار ملتے، تذکرے شروع، تبصرے شروع، تنقیداں شروع، انہوں ایسے انہوں ویسے، کہیں سیاسی مسائل پر گفتگو، کہیں سماجی مسائل پر گفتگو، کہیں جماعتوں کی تحریکات کے بارے میں، وہ تحریک ایسی، یہ تحریک ایسی، وہ جماعت ایسی، یہ جماعت ایسی.
انہیں ویسا افراد پر، جماعتوں پر، تحریکات پر، سیاسی حالات پر یہاں کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا تو اس کو چاہیے کہ بھئی ایسی جگہ جا کے اعتکاف کرے جہاں یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس کو پورا موقع میسر۔ یہاں اجازت نہیں ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس سے اعمال کی روح ختم ہو جاتی ہے، اس سے عمل کے برکات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے اعمال صالحہ کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے ذہن کی ایک سوئی متاثر ہو جاتی ہے، اور اس سے دل میں پراگندگی اور ذہن میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور صرف اپنا ہی نہیں جتنوں کے ساتھ مشغول ہیں ان سب کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے سب جو آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ ہم لوگوں کو ایک چھپا چھپایا کارڈ مل جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چھپ کے ویسے چھونگا کچھ بھی بول کے، جی نہیں، اس کے پیچھے کافی محنت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے اتنا کارڈ تیار ہوتا ہے۔ آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ایسے یہاں اخبار وغیرہ دیکھنے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور تذکرہ تبصرہ دوسروں کے خلاف میں نہیں کر رہے ہیں، اخبارات بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن خالی ویسی بات چیت کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مشغولیت ہے آج کل تمہاری، کیا آمدنی ہے آج کل، کیسا چل رہا گھر کا قصہ، کیا ہوا، شادی وادی ہو گئی نہیں ہو گئی، بچے ہیں تو کتنوں کے عقیقے کرے کتنوں کے نہیں کرے، جی یہ سب کچھ نہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے لیے یہاں وقت آپ کو نہیں استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گزارش معتکف احباب کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کے آرام کرنے کی جگہ اور آپ کے سامان رکھنے کی جگہ جو متعین کی گئی ہے، آپ اپنا سامان اسی جگہ رکھیں اور آپ آرام بھی اسی جگہ کریں۔ اس میں بڑی مشکل پیش آ جاتی۔ بعض ساتھی کبھی اس کا خیال نہیں رکھتے، دوسرے کی جگہ جا کے سو جاتے۔ اب دوسرا بیچارہ سوچتا ہے کہ میرے کو دوسری جگہ تو کہیں سونے کی اجازت ہے نہیں، میری جگہ آ گئی نہیں سو گیا، اب میں کیا کروں؟ اب وہ پریشان پھرتا رہتا ہے، اٹھاتا ہے تو اس کے آرام میں خلل ہوتا ہے، وہ لیٹے گا تو دوسری جگہ جا کے اسے لیٹنا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے الاٹ کی ہوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آداب کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس لیے جس کے لیے جو جگہ متعین ہے، جس کے سامان رکھنے کی جو جگہ ہے، اسی جگہ سامان رکھیں، اسی جگہ آرام کریں۔ کوئی ایسا ساتھی ہو سکتا ہے کہ اسے خانقاہ کی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مثلا بغیر تکیے کے سونے کی اسے عادت نہیں ہے اور تکیہ ساتھ میں لایا نہیں۔ ایسی صورت میں خانقاہ والوں سے پوچھے بھائی کوئی تکیہ مل سکتا ہے کیا؟ ہاں مل سکتا ہے تو آپ لے لیجئے، حفاظت سے اسے رکھیے، جاتے وقت میں جن سے لیے تھے ذمہ دار سے بول کے، ان کو بول کے واپس کر کے جائیے برائے کرم کہ صاحب یہ خانقاہ کا تکیہ تھا، میں نے ضرورت پر لیا تھا، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اصول قاعدے بتا رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمران خان صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت کے پرانے جتنے ساتھی آئے سب ان سے واقف ہوں گے، بہت غیر معمولی شخصیت تھے وہ۔ ہر تقریباً 70-80 سال سے بھوپال میں سالانہ اجتماع ہوتا، وہ پورے مرکز کے ذمہ دار تھے، کمرے وغیرہ ان کے قفل چابیاں سب ان کے پاس۔ ایسی صورت میں آنے والی جماعتوں کی کہ سہولت کے واسطے وہ کنجیاں وغیرہ دینا کرنا ان کے ذمہ رہتا تھا۔ تو جس کو جو کمرہ الاٹ کیا جاتا تھا فرماتے تھے کہ بھائی یہ کمرہ کے لیے الاٹ کیا گیا ہے، یہ قفل ہے، یہ چابی ہے، مگر قفل اور چابی دونوں کے پیسے یہاں رکھے پھر جائیے آپ۔ جب آپ واپس جائیں گے اپنا سامان لے لے کے قفل ڈال کے کنجی ہم کو دے دیں گے تو آپ کے پیسے آپ کو واپس۔ یہ ان کا نظام تھا۔ بولے ایسا کہہ کے واسطے کرتے ہیں؟ بولے تو اصل میں ایسا اس واسطے کرتے ہیں کہ جس وقت میں آتے ہیں اس وقت تو کیفیت الگ رہتی، اور جس وقت میں جاتے ہیں اس وقت میں کیفیت دوسری ہو جاتی۔ اب جب کیفیت دوسری ہو جاتی ہے تو اب کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کس کی کیا چیز ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔
قفل ڈال کے چلے جاتے ہیں، چابی تو ان کے پاس ہے، لازماً ہم کو قفل توڑنا پڑتا ہے۔ تو اس کی بنا پر آپ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ صاحب اگر کوئی چیز آپ نے لی ہے خانقاہ کی، کسی کو بستر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی کو اوڑھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی کو تکیے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو جتنا نظم کیا جا سکتا ہے یہاں وہ حضرات کریں گے، تو لینے والے ساتھیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جو عمومی حیثیت سے آپ کو سنا دی گئی ہیں۔ یہ اس تفصیل سے میں نے اس لیے سنا دیا ہے کہ بہت سارے ساتھی وہ ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، اور کئی ایک ساتھی ایسے ہیں جن کو اردو پڑھنے نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے نگران کار دیکھیں گے، ارے بھائی آپ کو کارڈ دیا گیا، اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ کو اس وقت میں یہ عمل کرنے کا ہے، آپ یہ کرنے کا، ایسا میرے کو نہیں معلوم تھا، ایسا بول سکتا ہوں۔ تو یہ نہیں معلوم تھا کا عذر ختم کرنے کے واسطے یہ کارڈ آپ کو سنا دیا گیا ہے، ذرا آپ اس کی پوری پابندی کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس انداز سے اگر ہم نے اپنا یہ عشرہ اخیرہ گزارا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بڑا نفع ہوگا۔ آج اتنا ہی۔ اللہ رب العالمین صحیح علم صحیح عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس کا ہے وہی کارڈ لے، یہ کارڈ کس کا ہے؟ جس کا ہے لے لیجیے آ کے۔ چائے کا وقت کے بعد ابھی چائے کا وقفہ ہوگا۔ جیسے ہی چائے آپ پیے، ایک بچھانے کی سوچی اور اپنا کارڈ لے کر تیار رہیں۔ آپ کی جگہیں متعین کر دیجیے، آسانی ہو جائے گی، ادھر ادھر جانا ہے، اگر ضرورت ہے جلدی فارغ ہو کے آ جائے۔ جلد سے جلد یہ کام کرنا ہے۔ ایک بچھونا، اپنا پورا سامان وہی ہے کہ بعد میں لا لیجیے، اور آپ کا کارڈ نمبر پکارا جائے گا کارڈ کا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی جگہ چلی جائے۔ پہلا نمبر، دوسرا نمبر اس طریقے سے متعین کر دیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے حفاظ حضرات جتنے بھی ہیں سنت اعتکاف میں، وہ اپنا نام مفتی ارشاد صاحب کے پاس لکھائیں۔ ارشاد صاحب آئے، ذرا کھڑے ہو جائیں تو معلوم ہوگا کون مفتی ارشاد ہے، ورنہ کس کے پاس جا کے لکھائیں گے۔ مفتی ارشاد صاحب انشاءاللہ ایک طرف بیٹھ جائیں گے۔ آپ حضرات حفاظ حضرات اپنا نام، حفاظ علماء انشاءاللہ کل حلقوں کی ترتیب بنانا ہے۔ یہ دو کام آپ حضرات کریں انشاءاللہ۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ الہ العالمین، اس مبارک عشرے کو ہم سبوں کی زندگی میں بہترین تبدیلی کا ذریعہ فرما، ہم سب کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ فرما، ہم میں سے ہر ایک کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما۔ مولا ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے اور دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ باطن کی گندگی کو زائل فرما دے، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق نصیب فرما، قیمتی لمحات کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پسندیدہ بندوں میں اپنے کرم سے ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی پوری رحمتیں اپنے کرم سے نصیب فرما، پوری برکتیں عطا فرما، ہر ایک کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرما، ہر ایک کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما، دارین کی سعادت نصیب فرما، اسلام پر استقامت نصیب فرما، ایمان پر موت اپنے وقت پر عطا فرما۔ اے اللہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ۔